اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یہ سورہ انعام کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 143 144. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے باطل عقیدے اور ان کے رسم و رواج کی تردید کرتے ہوئے ان کی فکر کو اور ان کے سوچ کو، ان کے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے فرمایا کہ جتنی ساری چیزیں، چاہے وہ اناج غلہ میں سے ہو یا پھر مویشیوں میں سے ہو، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کو اپنے طور پر حرام قرار دے کے اللہ کی ناشکری نہ کرو. اللہ نے استعمال کرنے کی تمہیں جب اجازت دی تو تم اس کو کھاؤ، ناشکری مت کرو. ہاں جب پھل نکل آئے تو اس ٹائم پہ اس کا حق ادا کرو کہ جو کچھ بھی کھیت سے اناج غلہ پھل سبزیاں فروٹ نکلے اس کا حق ادا کرو. غریبوں کو مسکینوں کو بھی دو اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی والوں کو پسند نہیں کرے. اور مویشیوں کے سلسلے میں کیا فرمایا کہ مویشیوں میں سے دو قسم کے مویشی ہیں. ایک وہ ہے حمولہ، بار برداری، بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، اور وہ فرشا، کچھ پست قد کے زمین سے لگے ہوئے چھوٹے قد کے بھی جانور ہیں جن سے تمہیں فائدہ ہے. تم اس کے دودھ سے، اس کے گوشت سے، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ دو قسم کے جانوروں کا گزشتہ آیت میں ذکر تھا. اللہ نے فرمایا اللہ نے دیا ہے تمہیں، کھاؤ. اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب باپ دادا کے رسم و رواج، اسی طرح من گھڑت خیالات، عقیدے، اور جو اپنے من میں آیا وہ، یہ سب شیطانی نقش قدم ہے. اس کے اوپر مت چلو. اللہ کا جو آرڈر ہے، اللہ کا جو قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی جو کہتے ہیں، اس کے اوپر چلو. جیسے من میں آیا ویسا نہیں کرو. ٹھیک ہے. تو انعام کا ذکر آیا، مویشیوں کا. اب وہ کتنے ہیں، کیا ہیں؟ اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ انعام. اب ان آیتوں میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ وہ 8 قسم کے جانور ہیں. وہ کتنے جوڑے؟ 8. فرمایا ثمانیت ازواج. ثمانیہ 8 کو بولتے ہیں، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، ویسے ثمانیہ 8. ازواج زوج کی جمع، جوڑا. ثمانیت ازواج، وہ مویشی 8 قسم کے جوڑے ہیں. وہ 8 جوڑے ہیں، 8. اب اللہ تعالیٰ کی اس کی تفصیل بیان کریں گے 8 میں کون کون ہیں. فرمایا من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. یہ 8 قسم کے 8 جوڑے ہیں، 8 قسم کے جانور ہیں. یہ جوڑے ہیں 8 ملا کر کے. فرمایا من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2،
الزان بھیڑ، دمبا، دو ہوتے ہیں نا جو چھوٹے جانور دو ہیں، ایک دمبا دمبی اور ایک ہے بکرا بکری. تو من الزان دمبا اور بھیڑ میں سے اثنین دو، اثنین دو، مطلب نر اینڈ مادہ، میل اینڈ فیمیل. ومن الماعز اثنین، اور بکری میں سے بھی دو ہیں، نر اینڈ مادہ. تو جن مویشیوں کو اللہ نے کھانے کی اجازت دی وہ کتنے قسمیں ہیں؟ 8 قسم کے جوڑے ہیں. 4 کا ذکر ہو گیا، بھیڑ میں سے 2 نر مادہ، بکرے میں سے 2 نر مادہ. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام احسان ہے کہ اس نے ان جانوروں کو کیا کر دیا؟ انسانوں کے لیے حلال قرار دیا. اس کو تم کیا کر سکتے؟ کھا سکتے. اور اس سے پہلے بات آئی ہے اللہ کا نام لے کے کھانے کا. ہاں، چپ کا چپ نہیں، اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر اللہ کا ہی نام لینا. اللہ کا نام نہیں لیے اس کا مطلب اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے، اس کو نہیں کھانے کا. اللہ کا نام لے کھانے کا بہت سارے فائدے ہیں. دودھ، اس کا گوشت، اس کا چمڑا، اس طرح کی ہڈیاں، بہت ساری چیزیں جس سے فائدہ اٹھاتا ہے انسان. اللہ نے فرمایا یہ حلال ہے. تو من الزان بھیڑ میں سے 2 اثنین، ومن الماعز بکرے میں سے اثنین 2. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے طور سے اس کو حرام قرار دیتے. سمجھ رہے؟ اس سے پہلا ہے نا سائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام، 4 قسم کے جانور. کسی نر کو حرام قرار دیا کہ اس نے 10 بچے اس سے نکلے، چلو اس کو سانڈ بنا کر کے چھوڑ دیا. اور کسی مادہ کو، فیمیل جانور کو حرام قرار دیا کہ لگاتار 5 بچے جننا، بچیوں کو مطلب مادہ جن دیا، اب چھٹا نر جنا، تو پھر اس مادہ جانور کو بھی کیا کرتے تھے؟ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اور ٹوئنس، معاف کرنا، نر مادہ 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہو گئے ایک ہی پیٹ سے، پھر اس کے بھی ایک الگ خصوصیت، پھر اس کے دودھ کو حرام قرار دیتے تھے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ سب اپنے طور سے کیا کرتے تھے؟ کبھی کسی نر جانور کو حرام، کبھی کسی مادہ جانور کو حرام قرار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، پیغمبر آپ پوچھیے ان سے، آج ذکرین حرما، کیا دونوں نر اللہ نے حرام قرار دیے؟ دونوں نر بولے تو بکرے میں سے، بھیڑ میں سے 2 نر اللہ نے حرام قرار دیے، ام الانثیین، یا دونوں مادہ اللہ نے حرام قرار دیے؟ بھیڑ میں سے، بکری میں سے. ارے بھیڑ چھترا بولتے ہیں، دمبا دمبی بولتے ہیں. دمبا دمبی سمجھتے ہیں؟ دمبا بولے تو ایسے ہی رہتا ہے، اس میں اون رہتا ہے، فل بال، دیکھا؟ جسے ہمیں کہا مینڈا بکرا بولتے ہیں. اس کی جو فیمیل ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے وہ گوشت رہتا ہے، دیکھا ہے؟ اس کے پیچھے کیا رہتا ہے؟ وہ دمبی. تو کیا دونوں مادہ اللہ نے حرام قرار دیا، دونوں نر اللہ نے حرام قرار دیا؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جس پر دونوں مادہ کا رحم مشتمل ہے، یعنی دونوں مادہ جس بچے کو اپنے رحم میں لیے ہوئے ہیں، وہ بچہ حرام قرار دیا اللہ نے. اشتملت کے معنی لپیٹنا، سمجھ رہے؟ اما اشتملت، اما یا اشتملت لپیٹنے میں ہے، علیہ جس پر ارحام الانثیین، دونوں مادہ کا رحم. ارحام کہتے رحم کی جمع، ارے بچہ دانی کو بولتے ہیں ارحام، بچہ دانی، اس رحم کو بولتے. رحم یہ ہے رحم، مہربانی کرنا، عربی میں اس کو بھی یہ ہے بچہ دانی. بچہ جس مادہ کے پیٹ میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، بنتا ہے، وہ جو تھیلی ہوتی ہے، کیا وہ فیکٹری بولو، اللہ اکبر، اس کو بولتے ہیں رحم. اس کی جمع ہے ارحام. ان سے یہ 2 مادہ، ارے 2 مادہ
بکری میں سے، بھیڑ میں سے، جو دو مادہ جس بچے کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے وہ بچہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ ارے پچھلی آیت میں بات آئی تھی نا، وہ لوگ کیا بولتے تھے، ہاں یہ جانور، یہ مادہ جانور سے اگر زندہ بچہ ہے تو مرد لوگ کھا سکتے، عورت نہیں کھا سکتے، مردہ بچہ آ جائے تو دونوں بھی نہیں، معاف کرنا، دونوں بھی کھا سکتے، مرد بھی کھا سکتے، سمجھ رہے؟ تو کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ دو مادہ جس بچے کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے، وہ نر ہو مادہ ہو کچھ بھی ہو، بچہ کیسے بھی ہو، زندہ ہو مردہ ہو، کیا حرام اللہ نے قرار دیا ہے؟ یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت کیا کر دیا ہے، عقیدے بنا لیے، رسم رواج اپنا لیے۔ تو کیا اللہ نے دونوں مادہ حرام کیا، دونوں نر نے حرام کیا، یا دو مادہ اپنے پیٹ میں جس بچے کو لیے ہوئے اس بچے کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ نبأ ینبئ کے معنی بتانا، نبئونی یہ امر کا صیغہ، مجھے بتاؤ، پیغمبر پوچھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ پوچھئے ان سے کہ نبئونی مجھے بتاؤ، بعلم کوئی دلیل، علم کے معنی دلیل کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کہاں ہے تمہارے پاس؟ نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل کا مطلب کوئی آسمانی کتاب یا کوئی نبی نے کہا ہو، اس کو نقلی دلیل بولتے ہیں، منتقل ہوتے ہوئے آئے، یا فلاں نبی کی شریعت میں یا فلاں آسمانی کتاب میں کوئی ہے دلیل، نقلی دلیل یا پھر عقلی دلیل۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو مجھے بتا، وہ دلیل دو جس کو ہم بھی دیکھیں گے کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے۔ ایسی کوئی دلیل ظاہر سی بات ہے ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ وہ تو نبی کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ عقل میں تو آنے والی نہیں، عقلی دلیل تو ہے ہی ان کے پاس نہیں، عقلی دلیل تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ نقلی دلیل یہ مانتے ہی نہیں نا، وہ بولتے ہیں کوئی انسان نبی بنتا ہی نہیں تھا، بن نہیں سکتا، اس طرح بولنے والے تو کہاں ان کے پاس نقلی دلیل ہو سکتی ہے کہ فلاں نبی نے کہا، فلاں آسمانی کتاب میں۔ تو اگر دلیل ہو تو پھر تم سچے ہو اس بات میں تو لے کے آؤ، مجھے بتاؤ وہ دلیل۔ تو یہ کس کے بارے میں ہو؟ وہ فرشہ، یہ چھوٹے جانور، زمین سے لگے ہوئے جانور ہیں، یہ بار برداری کے کام نہیں آتے۔ ارے دو قسم کے جانور کا ذکر ہوا نا جو پچھلے آیت میں، حمولتن و فرشہ۔ حمولتن بار برداری کے کام آنے والے جانور، اور فرشن زمین سے لگے ہوئے، فرش سے لگے ہوئے، یعنی چھوٹے قد کے، پست قد کے، یا پست قد کے پہلے اللہ نے ذکر کر دیا۔ دونوں اللہ نے تم کو حلال کیا ہے۔ اگر حرام ہے تو دلیل لاؤ، کہاں ہے؟ اللہ نے تو حرام قرار نہیں دیا، حرام قرار نہیں دیا۔ اب بڑے جانور، جو جانور بار برداری کے کام آتے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، ابل بولتے ہیں اونٹ کو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ترجمہ میں پڑھتے ہیں زیادہ تر، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ اللہ نے کیسا بنایا اس کو؟ زبردست جانور ہے یار، جانور ایسا جانور ہے ابل، عقل حیران ہو جاتی، ریگستانی جہاز بولتے ہیں اس کو۔ خیر، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے بھی دو جانور ہیں، دو، مادہ اینڈ نر، میل اینڈ فیمیل، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہیں۔ اس کو کھاؤ پیو، اس کو استعمال کرو، جیسے بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ چھترا اللہ نے پیدا کی، اس کو کیا کر سکتے؟ کھا سکتے، پی سکتے، اس کا دودھ پی سکتے، بولے تو گوشت کھا سکتے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، تو اونٹ میں سے دو ہیں، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح گائے میں سے دو ہیں، نر اینڈ مادہ، بیل اینڈ گائے، اس میں اونٹ اونٹنی، اس میں گائے بیل، اور اسی طرح بھینس، ہاں جمل بھی اونٹ کو بولتے ہیں، ابل بھی اونٹ کو بولتے ہیں، ابل اونٹ کو بولتے ہیں۔ جمل کا ذکر ہے کس پہ معلوم؟ سورہ نحل میں ہے،
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق نہیں، زیادہ تر ابل کا جو لفظ ہے نا قرآن میں، جیسے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہاں پر بھی ہے. یا اور بات ہے کہ جمل کو بھی اونٹ کو، لیکن قرآن میں یہاں ابل کا ذکر ہے. وَمِنَ الْإِبِلِ تو ٹھیک ہے 2 ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے اثنین 2 ہیں، اس میں بھی نر مادہ ہے، بیل اور گائے. اور بھینس جو ہے نا گائے کی قسم ہے، کوئی الگ نہیں ہے. بھینسا یہ بھی بقر میں ہی آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ گائے تو ہر جگہ جو بھی آب و ہوا ہو وہاں پر وہ سیٹ ہو جاتا ہے گائے اور بیل. لیکن بھینس اس کے لیے تھوڑا سا سرد ماحول چاہیے، اس کو پانی چاہیے اس کو، اس لیے بھینسوں کا ذکر حدیث میں بہت کم ملتا ہے، کیونکہ عرب علاقہ گرم علاقہ ہے، وہاں پر بھینس نہیں پائے جاتے. گائے وغیرہ کہیں پر بھی پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھلتے ہیں، لیکن بھینس کے لیے کیا ہونا پڑے. لیکن یاد رکھیں گائے کی قسم ہے کون بھی، بھینس بھی اور بھینسا بھی. اس میں جو نر مادہ ہے بھینسا، یہ بھی کیا ہے، ہمیں کھلگا بولتے ہیں، ہماری زبان میں کھلگا بولتے ہیں. بھینسا اصل میں بھینسا، بھینس بولتے ہیں مادہ کو، بھینسا بولتے ہیں نر کو. یہ بھی کیا ہے، گائے کی قسم ہے، یہ بھی کیا ہے، حلال ہے. سمجھ رہے؟ کوئی ہے مائی کلال سے حرام بولنے والا؟ کوئی صحیح نہیں نا، سب حلال بولتے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے. بھینس کا گوشت، کھلگے کا گوشت کھا سکتے، پی سکتے. قربانی بھی دے سکتے، کیونکہ یہ گائے کی قسم ہے، بھینس بھی گائے کی قسم ہے. تو اس لیے ومن البقری میں 2 نر مادہ، یعنی گائے اور بیل، بھینسا یہ اسی میں سے ہے، یہ الگ نہیں ہے. اس کے لیے یاد رکھیں کہ بھینس کا ذکر نہیں ہے نا، اس لیے بھینس حرام ہے. یہاں صرف گائے کا ذکر ہے. یاد رکھیں البقر میں جس طرح گائے اور بیل شامل ہے، اسی طرح کون بھی شامل ہے، بھینسا بھی شامل ہے. انڈرسٹینڈ؟ ورنہ آپ لوگوں کو بات مشکل ہو جائے گی. 8 قسمیں بیان کریں مولوی صاحب، بھینسا کا ذکر اس نہیں، وہ ہمیشہ میں بھینس کا کوئی کھاتا نہیں، ایسا نہ سوچ، اس میں ہی ٹھیک ہے. ومن البقر اثنین ومن فرمایا قل، پیغمبر آپ پوچھئے. آج لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ڈیٹیل کر کے بتاتے ہیں. نہیں اس سے پہلے آپ کو معلوم تھا نہیں نا، جن لوگوں نے تفسیر ماشاءاللہ معلوم تھا، اس طرح اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ یہ حلال ہے، نہیں معلوم تھا کہ میں پوچھ رہا ہوں. اگر معلوم تھا تو بہت اچھا تھا. قل پیغمبر آپ کہیے آج ذکرین حرم، کیا یہ دونوں نر اللہ نے حرام قرار دیے؟ دونوں نر، اونٹ میں سے، گائے میں سے، بیل اونٹ. یہ لوگ حرام قرار دیتے تھے نا جی، اسے سانڈ بنا کر کے چھوڑ دیتے تھے. کسی جانور سے اگر 10 بچے پیدا ہو جائے تو اس نر جانور کو کیا کر دیتے تھے، دیوی دیوتاؤں کے نام پہ چھوڑتے تھے. اب اسے کوئی بھی چھو نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، اسے کوئی بار برداری کے کام میں نہیں لا سکتا، اسے بوجھ اٹھانے کے کام نہیں لے سکتا. اس سے وہ جہاں چاہے جائے، کھائے پیے، کہیں بھی منہ مارے، کسی کو بھی ایکسیڈنٹ کرا دے، کوئی بات نہیں. تو یہ لوگ اپنے طور سے نر کو حرام قرار دیتے، کبھی مادہ کو حرام قرار دیتے تھے. اللہ نے فرمایا کیا اللہ نے یہ دونوں نر حرام قرار دیے؟ اللہ نے تو تمہارے کو یہ نر جانور پیدا کر کے، یہ بیل بولو، یہ اونٹ بولو، کتنا کام آتا تھا. من اس زمانے میں بہت کم لوگ اس کو کیا کرتے، بار برداری کے. پہلے زمانے میں جب لاری اس نہیں تھا نا، تو اس ٹائم پہ یہی جانور کام آتے تھے. ارے ہم تو بچپن میں بیل گاڑی بھی دیکھے، ہم نے چھوٹے میں بیل گاڑی بھی دیکھا ہے. 2 بیل کو سامنے رکھ کر کے وہ کیا کرتا ہے، جو گوڈس کا کام آج ٹیمپو اور لاری جو کام کر رہے ہیں نا، وہ کام کون کرتے تھے پہلے زمانے میں؟ یہی بیل کرتے تھے. ہل چلانے میں، کھیت میں یہی بیل کام آتے ہیں. اسی طرح اونٹ، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں ریگستانی جہاز ہے. وہ اس اونٹ پر بوجھ رکھ کر کے لوگ کیا کرتے تھے، ریگستانی سفر کرتے تھے. یہ لوگ اپنے طور سے حرام قرار دے کے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے جانور پیدا کیے ہیں، یہ خود سے کیا کرتے تھے، من گھڑت عقیدے بنا کر کے، من گھڑت خیالات سے، سوچ سے، فکروں سے حرام قرار دیتے تھے. یہ حرام، یہ حلال.
اللہ نے پوچھا کیا یہ دونوں نر اللہ نے حرام قرار دیے؟ اللہ نے تو حرام قرار نہیں دیا نا. امیل انثیین یا دونوں مادہ اللہ نے حرام قرار دیے. دو مادہ اونٹ میں سے اونٹنی، گائے میں سے گائے. سمجھے؟ کبھی کبھی مادہ جانوروں کو بھی کیا کرتے تھے، یہ حرام قرار دیتے تھے. لگاتار 5 بچیوں کو جن لیا سمجھو ایک مادہ جانور میں، چھٹا کیا آ گیا، نر بچہ پیدا اس کے پیٹ سے ہوا. یہ کوئی خصوصی جانور ہے، لے حرام قرار دیتے تھے. اب اس کے بعد اس کو کیا نہیں کرنے کا، اب یہ دیوی دیوتاؤں کے نام سے چھوڑو. اور اس سے پہلے ہے بحیرہ، صاحبہ، حام، وسیلہ. کبھی کبھی نر مادہ 2 جانور کیا ہوتے تھے، کسی مادہ جانور کے پیٹ سے آ گیا، گائے سے آ گیا یا اونٹنی سے آ گیا. اب اس مادہ جانور کو حرام قرار دیتے تھے کہ اب اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے. اب یہ دیوی دیوتاؤں کے نام. اب اس کا دودھ صرف کون، پروہت پجاری ہی استعمال کر سکتے، اور کوئی غریبوں کے لیے مہمان نہ استعمال نہیں کر. اس طرح کے عقیدے بنائے ہوئے تھے. اللہ نے اس لیے پوچھا آج ذکرین، دونوں نر کو اللہ نے حرام قرار دیا، امیل انثیین یا دونوں مادے کو اللہ نے حرام قرار دیا. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا 2 مادہ جس بچے کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں اس بچے کو اللہ نے حرام قرار دیا. اور اس سے پہلے بھی آیا نا جی، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، 2 مادہ یعنی گائے اور اونٹنی، یہ 2 مادہ اپنے پیٹ میں جو بچہ لیے ہوئے ہیں اس بچے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اشتملت کے معنی لپیٹے ہوئے. سمجھ؟ ارے مادہ کا جو بچہ دانی ہوتا ہے نا وہ لپیٹے ہوئے ہوتا ہے. کس کو؟ بچے کو. تو صرف بچہ دانی، ارحام بچہ دانی. تو بچہ دانی جس کو اپنے لپیٹ میں لے ہوئے ہے، یعنی وہ بچہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے نہیں. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یہ لوگ حرام بھی قرار دیتے تھے اور ساتھ ساتھ بولتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ نے کہا. اس لیے پوچھا جا رہا ہے ہم کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے یہ آرڈر دیا، یہ حکم دیا، اس ٹائم پہ تم حاضر تھے. وصاکم، وصا وصیت کرنا یعنی تاکیدی حکم کرنا. ہاں، کم تمہیں، اللہ بہذا اس کا، اللہ نے تمہیں اس کا آرڈر جب دیا تم حاضر تھے، یعنی تمہارے خیال کے مطابق. تمہارا خیال یہی ہے نا، تمہارا زعم، تمہارا گمان، تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے، حکم دیا ہے. تو کیا تم اللہ حکم دیتے وقت موجود تھے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کا جب آرڈر پاس ہوا تو اللہ کے پاس تم تھے کیا، پوچھا جا رہا ہے. مطلب کیا ہے، من گھڑت بات ہے. اللہ نے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں. اگر دیا ہے تو کسی نبی نے نہیں کہا، کسی آسمانی کتاب، تو پھر کیا تم اللہ کے پاس تم ہی تھے کیا؟ نہیں سمجھے؟ ارے اللہ کا آرڈر معلوم ہونا تو 2 ہی ذریعہ ہے نا، آسمانی کتاب اور انبیاء. اب تیسرا ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ پوچھ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ ان سے پوچھو، اللہ تم بولتے نا اللہ نے کیا ہے، تو پھر اللہ بولتے وقت تم موجود تھے کیا وہاں؟ تم تو نبی نہیں ہو، آسمانی کتاب کو تم بھی مانتے نہیں، تو پھر تم موجود تھے. ام کنتم شہداء، ارے شہداء شہید کی جمع. تم موجود تھے، حاضر تھے. گواہ بننے کے لیے آدمی کو حاضر ہونا پڑتا ہے نا. تو ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ جب وصاکم اللہ بہذا، اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا، یعنی تمہارے خیال کے مطابق، ورنہ اللہ نے حکم نہیں دیا. اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے حکم نہیں دیا پھر بھی یہ اللہ کا حکم بول رہے ہیں تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا. فرمایا فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے. جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یعنی جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. ارے اللہ نے ایک بات نہیں کہی، اللہ نے کہیں بولتا ہے، تو یہ کیا ہوا، اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوخ کرنا ہوا. اور ظاہر سی بات ہے حرام کرنا حلال کرنا یہ صرف کس کا ادھیکار ہے، اللہ کا ہے. اس میں کسی کو بھی کوئی ادھیکار نہیں. حتیٰ کہ نبی بھی جب کسی چیز کو حلال قرار دیتے، حرام قرار دیتے، وہ اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں.
کسی کو بھی کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے کا فتویٰ دینے کا کیا نہیں ہے؟ ادھیکار نہیں مولوی صاحب آ دیتے ہیں، مولوی صاحب قرآن اور حدیث کے مطابق دیتے ہیں، سور حرام ہے مولوی صاحب بولے، مولوی صاحب بولے سو نے قرآن بولا سو، مولوی صاحب بول رہے سو قرآن میں ہے سو، سمجھ رہے؟ مولوی صاحب لوگ جو ہے نا قرآن اور حدیث میں جو ہے نا اس کی تشریح کرتے، ایکسپلین کرتے، بس انہوں اپنے طرف سے کچھ بھی بولتے نہیں، اپنے طرف سے بولنے کا کسی کو بھی کیا نہیں ادھیکار نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حلال حرام قرار لانا کس کا ادھیکار ہے؟ اللہ کا ہے، اس لیے اللہ بار بار پوچھ رہے اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، کیا ہے؟ کس نے حرام کیا؟ اللہ نے تو حلال کیا ہے، پھر تم حرام حرام بولتے ہیں، کس وجہ سے بول رہے ہیں؟ یا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر اللہ پر جھوٹ بات بولتے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بات بولتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے کبھی بھی فتویٰ ٹھوکنے سے پہلے 1000 بار سوچو، فتویٰ دینے کا ادھیکار صرف کس کو ہے؟ مفتیوں کو ہے، اور وہ بھی ایک دم ایکسپرٹ مفتی، لاٹ کوٹ نہیں ہمارا جیسا، اس کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ غور خوض کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر کیا کرتے ہیں؟ فتویٰ ٹھوکتے ہیں، چپ کا چپ اپنی طرف سے کیا کر دیا؟ یہ حلال یہ حرام، کچھ لوگ بولتے بھینس کی قربانی حرام، بھینس کی قربانی ہے نہیں نا حدیث میں قرآن میں، جبکہ سب علماء بولتے ہیں حلال، لیکن یہ لگاتے ہیں نہیں حرام، کس نے کہا؟ خیر، تو اللہ پر جھوٹ بات بولنا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ لیذل الناس بغیر علم، یہ اللہ پر جھوٹ بات منسوخ کرنا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر، اضل یضل اضلالا گمراہ کرنا، ارے من یضلل اللہ فلا ہادی، سن رہے نہیں؟ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کون، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو یضل لیذل، تاکہ گمراہ کرے، الناس لوگوں کو، بغیر علم بغیر کسی علم کے، ان اللہ لا یہدی، ظاہر سی بات ان کے پاس علم نہیں ہے، جہالت میں آ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ کہ لوگوں کو کیا کرنا؟ گمراہ کرنا، اور کچھ نہیں۔ آج کتنے من گھڑت رسمیں رواج سب چل رہے ہیں نا، چاہے وہ کافروں میں مشرکوں میں ہو یا مسلمانوں میں، اللہ حفاظت فرمائے، اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے گمراہی ملتی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، لوگ ہمارے کچھ دعوت دیتے ہیں، کبھی گئے کیا اجمیر جاؤ، معلوم ہوتا ہے مطلب دعوت دے رہے سوچو یہاں تک پہنچ گیا ہمارا مسلمان، اتنے درگاہ وغیرہ ہے نا، تم نہ معلوم نہیں ملی صاحب، تمہیں یہاں بیٹھ کر کیا، وہاں جاؤ تب معلوم ہوتا ہے، تمہیں بھی گرویدہ ہو جائیں گے، تمہیں بھی کیا ہو جائیں گے اس کے عاشق ہو جائیں گے۔ کہاں مسجد کی اللہ کی عبادت کی دعوت دینی چاہیے، اور کہاں ہم درگاہ پرستی کی کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان اتنا جری، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو جہالت میں کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مولویوں کو چھوڑتے نہیں، تو پھر عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ سب کا مقصد کیا ہی ہے؟ لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکانا، بس اس لیے فرمایا لیذل الناس بغیر علم۔ یہ سب جو جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کی جاتی ہے، اب وہاں درگاہوں میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بہت نزدیک رہو، تمہیں ان سے مانگے نا، یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، یہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں گیا ہے، کوئی نہیں گیا ہے، سب کی مرادیں پوری ہوئی۔ واہ یار، اب لوگوں کو تو ہر ایک کو بھی کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ طلب رہتی ہے، انہیں بھی سوچتا ہے کہاں کہاں گیا، اتنا دعا کرا میں مسجد میں، میرا کیا بھی ہوش نہیں۔ اب بولتے 3 جمعرات تم اگر وہاں جاؤ گے، وہاں کچھ تمہارا مراد پورا ہو جائے، سمجھ رہے؟ درگاہوں میں جانے کا اور کیا کہ بننے کا کہتے ہیں، وہ لے کر مراد پوری۔ کیا ہے؟ بھٹکانا نہیں لوگوں کو سیدھے راستے سے کرنے دھرنے والی ذات، نفع نقصان کی مالک صرف اللہ کی ذات ہے نا، لیکن لوگ سب کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا لیذل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے جہالت سے گمراہ کر دے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتے، ظالم ہوتے۔ زبردستی کبھی اللہ کسی کو ہدایت دیتے نہیں، آدمی کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، تب جا کے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ طلب کچھ نہیں ہے، تڑپ کچھ نہیں ہے، سیدھا راستہ پانے کی، بس جس جہالت میں، جس اندھیرے میں پڑے ہوئے اسی میں مگن ہے، مست ہے، ایسوں کو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتے ہیں؟ طلب ہو، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہدایت کیا ہے،
ہمارے کو معلوم کرنا طلب ہے تو پھر اللہ راستہ بھی کیا کرتے ہیں. طلب کے بعد کیا بھی کرنا چاہیے آدمی کو؟ دعا بھی مانگنا چاہیے, تب جا کے اللہ راستہ کھولتا ہے. طلب بھی نہیں, دعا بھی نہیں, تو پھر راستہ بھی نہیں کھل سکتا. سمجھ رہے؟ یہ مطلب ہے کہ زبردستی اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتے, ورنہ قرآن اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے. لیکن کس کو ملتی ہدایت؟ اس کے اندر طلب ہوتی ہے. طلب نہیں ہے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. مرو جہالت میں پڑے رہو. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے, سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق اور